قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود اٹھایا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ وہ متاجگیوں سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، اونگ نیند سے پاک ہے۔ دنیا میں کوئی چوکیدار کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے تو چوری ہو جاتی ہے کہ چوکیدار سو گیا ہے یا اس کو کسی نے قتل کر لیا ہے، تو یہ مخلوق والی صفتوں سے اللہ پاک ہے۔ اس لیے قرآن کا محافظ اللہ پاک ہے، اس لیے قرآن آج بھی محفوظ ہے اور قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا۔ اور اس امت پر سب سے بڑے دو انعام ہیں، قرآن مجید اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختم نبوت، آخری سچا نبی رسول ہونا، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے اس امت کے لیے۔ اور قرآن مجید سب سے آخری کتاب، سب سے زیادہ شان مقام والی یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ پاک نے بہت بڑا انعام اس امت کو دیا ہے۔ آج ان بچوں کی دستار بندی بھی کلام مجید کے ہی متعلق ہے کہ انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم ناکام ہوں گے، اور اس کو پکڑنے کی وجہ سے دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اور رسول فرمائیں گے یا اللہ میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کو چھوڑنا یہ ہے، قرآن پہ ایمان نہ لائے اور اس پہ غور و تدبر نہ کرے، اس پہ عمل نہ کرے، اس کی تلاوت نہ کرے، اس کو پڑھنا نہ سیکھے اور اس سے ہدایت حاصل نہ کرے۔ یہ 6 چیزیں اگر نہیں ہیں تو اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو قرآن کو پکڑنا یہ ہے کہ قرآن پہ ایمان لائے۔ یہ 30 پارے قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے الفاظ معنی مفہوم اللہ کی طرف سے یقینی ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے برحق سچ ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ دوسری چیز، اس کے الفاظ معنی مفہوم میں غور و تدبر کرے، اس کو ہر بندہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھے۔ تیسری چیز، اس پہ عمل کرے۔ چوتھا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ صحابہ کرام میں ایک جماعت تھی 3 دن میں قرآن ختم کرتی تھی، ایک جماعت تھی جو 7 دن میں قرآن ختم کرتی تھی، ایک جماعت تھی جو 10 دن میں قرآن ختم کرتی تھی۔ تو ہمیں کم از کم مہینے میں زیادہ نہیں تو ایک جماعت کے ساتھ اتفاق کر کے 3 پارے قرآن روزانہ پڑھنا چاہیے۔ 5ویں چیز یہ پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ 6ٹھی چیز یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرے۔ کسی دنیا کی کتاب سے ہدایت نہیں ملے گی۔ قرآن ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے۔ ہمیں قرآن سے اللہ پاک ہدایت دیں گے، قرآن کے ذریعے ہدایت ملے گی اگر ہم نے اس کو لازم پکڑا۔ اور مقصد قرآن یہ اللہ کی وحدانیت میں 2-3 باتیں کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں ایک چھوٹی سی سورت اتاری، اس کو روزانہ پڑھا کرو۔ اس کے بڑے حدیث میں فضائل ہے۔ حدیث میں آتا ہے سورت اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب اپنی پاک زبان سے اعلان کرو، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے۔ اللہ اپنے معبود ہونے میں اور معبود کی صفتوں تعریفوں میں اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ مخلوق والے اوپر نیچے کے سارے رشتوں سے اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک کے قائم مقام کوئی نہیں۔ وہ اپنی ذات صفات اور کلام میں ازلی ہے، ابدی ہے، واجب الوجود ہے، حادث نہیں، فانی نہیں۔ اور اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ہر جگہ موجود ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسار نہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی ذات صفات افعال جیسی کوئی چیز نہیں، کیونکہ اللہ اپنی ذات صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک ہے۔ آدمی کا یہ عقیدہ بن جائے سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، اور یہی معبود کے معنی ہے کہ عالم الغیب اللہ ہی ہے۔ آخرت دین دنیا کی برکت صرف اللہ پاک سے ملے گی۔ وہی نفع نقصان دیتا ہے، وہی عزت ذلت دیتا ہے، وہی فتح شکست دیتا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی اللہ پاک سارے آدمی کے کام بنانے والا اللہ ہی ہے۔ اور جس کا یہ عقیدہ بن گیا اللہ ہی کرنے دھرنے والا ہے اور اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے، اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن سنت سیکھنے سکھانے، اس پر عمل اور دعوت کے ذریعے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔